السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ابھی 19ویں پارے کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جہاں ایک نبی تھے، ایک پیغمبر تھے، وہیں زمین کے ایک حاکم بھی تھے۔ اللہ نے حکومت بھی عطا کی تھی، اور جہاں حکومت عطا کی تھی، ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکومت جیسے انسانوں پر عطا کی تھی، وہیں ان کی حکومت جناتوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی۔ وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، چونٹیوں کی چال کو اور ان کی آواز کو سن لیتے تھے۔ ان کی حکومت ہر ایک چیز پر تھی۔ اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی، حکومت عطا کی، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے پہلے اللہ نے علم کا تذکرہ فرمایا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، علم کی نعمت یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم کو حاصل کرنے میں کوئی بھی حصہ، کوئی بھی منٹ اور سیکنڈ ضائع نہ کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں، اور علم کو سیکھنے میں محنت اور جستجو میں لگے رہیں، اور علماء کی صحبت میں رہیں، علماء کے رابطے میں رہیں، اور کتابوں کا مطالعہ کریں، اور علماء کے بیانات سے مستفید ہوں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ نے ان کو حکومت عطا کی تھی۔ ان کی حکومت چیونٹیوں پر تھی، پرندوں پر تھی، جناتوں پر تھی، انسانوں پر تھی، جانوروں پر تھی۔ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے، ہدہد پرندہ مجلس سے غائب ہو گیا، بغیر اجازت کے مجلس سے چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، وَتَفَقَّدَ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کہ کیا بات ہے کہ ہدہد پرندہ غائب نظر آ رہا ہے۔ اچانک دیکھا کہ ہدہد پرندہ غائب ہو گیا۔ حضرت سلیمان نے کہا، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ غائب میں سے ہے، غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، وہ غائب تو ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ او لَأَذْبَحَنَّهُ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو پھر اسے ہم ذبح کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یا تو وہ کوئی اچھی خبر لے کر کے آئے، عمدہ خبر لے کر کے آئے۔ کچھ ہی دیر گزرے تھے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے تو کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ ہدہد پرندہ آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس ایسی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں ہے، بالکل یقینی خبر ہے، سچی خبر ہے، مکمل بہترین خبر ہے، میں وہ خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ ہدہد پرندہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایک نبی سے کہہ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جہاں تک پرندہ پہنچ چکا تھا وہاں تک رسائی حضرت سلیمان کی نہیں تھی۔ غیب کا علم انبیاء کو نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا بتاتا ہے اتنا ہی علم انبیاء کو رہتا ہے، ایڈوانس اور غیب کا علم انبیاء کو نہیں ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدہد پرندہ آیا اور اس نے یہ پیغام دیا، یہ خبر دی کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے جہاں کی حکمرانی ایک عورت کرتی ہے، اور وہاں کی قوم مشرک ہے، کافر ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کی عبادت کرتی ہے۔ دو غلطی تھی۔ اور پرندہ رہتے ہوئے، پرندہ غیر عاقل ہوتے ہوئے شرک کو برداشت نہیں کر سکا، کفر کو برداشت نہیں کر سکتا، اور فطرت کے خلاف جو ہے ایک عورت حاکم رہے، حکمران رہے، اور قوم سبا کی ملکہ بنی رہے، پرندے نے اس چیز کو بھی برداشت نہیں کیا اور آ کر کے سلیمان کے سامنے آ کے شکایت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا، کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔
اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ہدہد پرندہ نے کہا میں نے دیکھا ایک عورت کو کہ وہ اپنی قوم کی حاکم بنی ہے اور اسے ہر چیز کی نعمت عطا کی گئی ہے، اس کے پاس ایک بہترین ایک شاندار تخت ہے۔ میں نے اس قوم کو پایا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے سورج کا سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، ان کو ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کر کے رکھ دیا ہے اور ان کو سیدھے راستے سے روکے رکھا ہے۔ تو یہ ہدہد پرندہ جب آیا اور ایک اچھی خبر لا کر کے سلیمان علیہ السلام کو بتایا تو علم کی بدولت وہ اس کی جان بچ گئی۔ اہل علم یہ کہتے ہیں، نقطہ پیش کرتے اہل علم کہ علم کا یہ مقام ہے، علم کی یہ اہمیت ہے کہ اگر آدمی کے پاس علم ہو تو انسان مشکلات سے اور عذاب سے محفوظ رہتا ہے، مشکلات اور عذاب سے محفوظ رہتا ہے، عذاب الہی سے نجات پاتا ہے، کیونکہ علم کے اندر یہ تاثیر ہے کہ آدمی جب علم آتا ہے تو آدمی علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور علم کے تقاضوں کو پورا کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ العلماء ورث الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے یہ علماء ہیں۔ یہ علم کا رتبہ اور علم کا یہ مرتبہ ہے۔ تو ہدہد پرندے کی جان بچی یہ علم کی وجہ سے، یہ علم کی بدولت تھی۔ بہرحال جب حضرت سلیمان کو یہ پتہ چلا کہ ایک قوم ہے جو سبا کے اندر وہاں کی لیڈی اور وہاں کی عورت وہاں کی حاکم بنی ہوئی ہے اور وہاں کی پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، کفر میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کی توحید سے ناآشنا ہے، فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر کے بھیجا، کہا یہ سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، ورنہ ہمارے لشکر اور ہمارے قافلے آئیں گے اور تم کو روٹ ڈالیں گے۔ یہ پیغام جب سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا تک پہنچا، اس ملکہ سبا جو وہاں کی جو رانی تھی، جو لیڈی تھی، جو حکومت کر رہی تھی، اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ مجھ کو یہ خط ملا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت طاقتور ہیں، ہم لڑیں گے، اگر آپ حکم دو تو ہم سلیمان سے لڑیں گے، ان کی قوم سے لڑیں گے۔ اس خاتون نے کہا کہ نہیں، لڑنا اچھی چیز نہیں ہے، ہم سلیمان کی طرف کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا وہ سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ جب یہ مال حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ کی شکل میں آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ نے جو مجھے دولت دی ہے، حکومت دی ہے، یہ بہت بہتر ہے، اس مال کی مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے جن سے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے گا، تو ایک جن نے کہا کہ میں وہ لاؤں گا قبل اس کی کہ آپ مجلس سے جدا ہوں، یہاں سے جائیں، رخصت ہوں، اتنی دیری میں وہ تخت لے کر آؤں گا۔ لیکن دوسرے جن نے کہا نہیں، یہ تو بہت دیر ہو گئی، میں تو لمحوں بھر میں، پلک جھپکنے کے برابر وہ تخت لے کر کے آؤں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ حضرت سلیمان کی مجلس میں وہ جن حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے سلیمان، وہ تخت میں پلک جھپکنے کے برابر لے کر کے آ جاؤں گا، یعنی پلک نہیں جھپکے گی، میں جاؤں گا اور جو لے کر فوراً واپس آ جاؤں گا، اور فوراً تخت لا کر کے حاضر کر دیا۔ سوچئے یہ اللہ نے طاقت ایک جن کو عطا کی ہے کہ سلیمان اپنی بستی میں ہے، اپنی قوم میں ہے، اور وہاں سے ہزاروں میل کی دوری پر سبا کی بستی ہے، وہاں جن جاتا ہے اور لمحوں بھر میں پلک جھپکنے کے برابر جاتا ہے اور آتا ہے اور تخت لا کر کے حاضر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک مخلوق کو یہ طاقت ہے تو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو بہترین طریقے سے انجام دینے والا ہے، اس سے کوئی چیز عاجز ہونے والی نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تخت حاضر ہو چکا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا انہوں نے شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں وہ قوم سبا کی جو خاتون تھی وہ خاتون آئی اور پھر اسلام قبول کر لی اور مسلمان ہو گئی۔
یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ 19ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اور اس خاتون کا تذکرہ فرمایا ہے جو اپنی قوم کی حاکم تھی، حکمران تھی، اور ذمہ داری سنبھال رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس خاتون کو بھی اسلام کی توفیق بخشی۔ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت ملتی ہے؟ سب سے پہلے نصیحت علم کی اہمیت، علم کا مقام۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، لیکن اللہ نے جب نعمتوں کا آغاز کیا سب سے پہلے علم کا تذکرہ فرمایا۔ ایسے ہی ہدہد پرندہ غائب ہو گیا، اس غائب ہونے کی بنیاد پر اس کی سزا کیا تھی؟ اس کو جان سے مار دیا جانا تھا، لیکن اس کی جان بخشی گئی۔ کیوں؟ اس نے وہ علم پیش کیا جو قوم سبا کے منظر کو دیکھا، جو شرک کو دیکھا، آ کر کے سلیمان سے شکایت کی، وہ علم کی بدولت عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور اس واقعے سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے کہ پرندہ رہتے ہوئے، جانور رہتے ہوئے اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں اور شرک کو برداشت نہیں کیا۔ آ کر کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس کا قصہ اور واقعہ بیان فرمایا، اور پھر اسی پرندے کی بدولت، ہدہد پرندے کی بدولت اللہ رب العالمین نے اسلام کا کلمہ قوم سبا تک پہنچایا، اور وہ سبا کی بستی مسلمان ہوئی، اور وہ جو حکمران، جو لیڈی تھی، خاتون تھی، وہی مشرف اسلام ہوئی۔ اور اس طرح سے ایک سبق یہ ملتا ہے، ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر سلامت رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ رب العالمین ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مریض ہیں، ہمیں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ان کی غربت کو، ان کی مسکنت کو دور فرمائے، اور ان کی بیماری کو دور عطا کر دے، اور ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔